کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ آج اہم ٹاپک ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف کمپنیوں کو جو دودھ کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیتی ہے، تازہ دودھ کی قیمتوں میں، ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور کیا ایکشن لیا ہے اور کون کون سی اہم مین کمپنیاں ہیں، اور آئس کریم بنانے والی جو 2 کمپنیاں ہیں اور جن کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، ان کو بھی اس میں کٹہرے میں لائے گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور وہ کس طرح عوام کو گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے وہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، حالانکہ جو چیز اس میں پروڈکٹس میں مینوفیکچرز میں جو اس کے اجزاء میں شامل ہوتی ہے وہ ذرا برابر بھی شامل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج اہم ٹاپک ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کمپٹیشن آف پاکستان نے تازہ دودھ کی قیمتوں میں مختلف کمپنیوں کو جرمانے عائد کیے ہیں، جس میں 3 ڈیری ایسوسیشن پر تازہ دودھ کی قیمتوں میں ملی بھگت سے اضافہ کر کے ان پر جرمانے عائد کیے ہیں، اور کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت جو ہے جرمانے عائد کیے گئے ہیں، اور کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر کبر سدھو اور ممبر عبدالرشید شیخ پر مشتمل بینچ نے اپنے آرڈر میں یہ جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ان میں ڈیری اینڈ کیپٹل فارمز ایسوسیشن اور پر 10 لاکھ روپے، اور جبکہ ڈیری فارمز ایسوسیشن کراچی اس پر بھی ایسوسیشن کے اس میں 5 لاکھ روپے ان پر جرمانے عائد کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر دیکھیں جو مین آئس کریم بنانے والی 2 کمپنیاں ہیں، والز اور اومور کے نام سے ظاہر ہے ہر پاکستانی کے نام کے ذہن میں نام آتا ہے، بلکہ بچے بچے کے ذہن میں والز اور اومور کے نام جو ہے وہ بھی ذہن نشین ہو گیا ہے۔ یہ جو آئس کریم ڈیزرٹس کے نام سے انٹروڈیوس کراتے ہیں اور گمراہ کن جو ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ڈیزرٹس جو آئس کریم ہے یہ دودھ کی مصنوعات سے بنتی ہے، جبکہ یہ جو ڈیزرٹس یہ جو روشراس کرا رہے ہیں والز اور ڈو مور جو ہیں کمپنیاں، یہ جو آئل ہے اس سے اور دیگر اس میں اجزاء شامل ہیں، اس میں کہیں بھی جو ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے دودھ، اور اس حوالے سے آئس کریم کمپنیوں کو بھی بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بینچ ہے اس نے کیس کی سماعت کی اور انہوں نے انٹرنیشنل جو ہے رولز اور ان کو بھی دیکھا ہے، اور ان کمپنیوں پر جرمانے کی بات ہو رہی ہے تو 7 کروڑ روپے الگ الگ ان 2 کمپنیوں کو جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، والز اور اومور کی کمپنیوں کو۔ تو اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جیسے 2000 فوڈ ریگولیشن جو ہے پنجاب بیورو فوڈ ریگولیشن 2018 کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں فروزن ڈیزرٹ اور آئس کریم کی 2 الگ الگ مصنوعات کے طور پر تشریح کی گئی ہے، اور انٹرنیشنل جو معیار ہے ان کو بھی پرکھا گیا ہے، اور امریکہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ منجمد یا فروزن ڈیزرٹس خوردنی ویجیٹیبل جو ہے آئلز اس کے ساتھ دیگر اجزاء کے امتزاج سے یہ پیسچرائزڈ مکس سے تیار کی جاتی ہے، حالانکہ یہ دودھ سے تیار نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اور صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آخرکار جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ حرکت میں آیا، اور ان کو ظاہر جو رپورٹس ملی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے ان کمپنیوں کے خلاف ایکشن کیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی خبریں نیشنل میڈیا پہ نہیں چلتی، وہ ظاہر ہے یونیلیور اتنا بڑا گروپ ہے اور وہ نیشنل میڈیاز کو وہ ایڈز وغیرہ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے نیشنل میڈیا کے اس حوالے سے کہ خبریں دینے کے حوالے سے ان کے شاید پر جلتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام تک یہ اس طرح کی ایک اویئرنیس یا آگاہی مہم شروع کریں کہ جو ایک پروڈکٹس اور مختلف چینلز پر اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس طرف دیکھ بھال کے آئیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو وہ جو بھی چیز خریدتے ہیں ظاہر پیسے دے کے یہ نہ ہو کہ بیماری لے کر گھر میں آئیں اور خود بھی بیماری کا وہ شکار ہوں اور بچوں کو بھی اس سے دوچار کریں۔ تو آئس کریم کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے جو اپنے اشتہارات ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے فوری ہٹانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اپنے اشتہارات میں واضح طور پر
مصنوعات کی نوعیت اور اجزاء کے جو ظاہر کریں، اور اس حوالے سے مناسب جو اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، کمپنی کو 30 دن کے اندر اندر حکم کی تعمیل اور رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ عدم تعمیل کی صورت میں مدت پوری ہونے پر جرمانے میں روزانہ 1 لاکھ روپے کا اضافہ بھی ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ کمپنیاں یہ جرمانہ جمع کراتے ہیں یا پھر اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کا رخ کرتے ہیں۔ جب ظاہر ہے جو یہ کمپٹیشن پاکستان ہے اس نے تمام اجزاء کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد ان کمپنیوں کو جرمانہ کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جرمانے جو کیے گئے ہیں ان کمپنیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہتر ہے چلو کچھ ہو گیا ہے۔ اور آخرکار کمپٹیشن آف پاکستان بھی جا گیا اور انہوں نے ان کمپنیوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، تو شہریوں کا بھی حق بنتا ہے جو بھی چیز دیکھیں ان کے اجزاء پر غور کریں، یا اس کو آج گوگل یا دیگر جو انفارمیشن کے ذرائع ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی بناوٹ کے حوالے سے، تو ضرور ایک دفعہ ان کو چیک کریں، اس کے بعد پھر یہ اشیاء خریدیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ پیسے دے کے آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بیماریاں خرید کے لائیں اور اس طرح کی صورت حال سے دوچار ہوں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔